تنحى يا حزن واهجر فؤاد من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم للزكاة فاعلون صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے پچھلے 2-4 جمعوں سے کامیاب مومنین کی صفات کا بیان شروع ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا کہ تیسری صفت یہ ہے کہ وہ لوگ کامیاب ہیں جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اس کا بیان میں پچھلے 2 جمعوں میں تفصیل سے کر چکا ہوں۔ اور دوسرا مطلب مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ زکوٰۃ سے مراد یہ ہے اپنا تزکیہ کرنا، اپنے اخلاق کو اچھا کرنا۔ وہ لوگ کامیاب ہیں جو اپنے اخلاق کو اچھا بناتے ہیں۔ آج انشاءاللہ اچھے اخلاق کی اہمیت کے موضوع پر بات ہوگی۔ اللہ پاک جل شانہ سننے کے بعد مجھے بھی، آپ سب حضرات کو بھی، اور ہمارے تمام دوست احباب متعلقین سب کو اپنے اخلاق اچھے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، فرمایا کہ تم میں سے سب سے زیادہ کامل ایمان والا شخص وہ ہے کہ جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ اکمل المؤمنین، سب سے زیادہ، صرف ایمان والا بھی کہہ دیتے پھر بھی بڑی بات تھی کہ ایمان والا وہ ہے کہ اللہ کے نبی اس کے ایمان کی گواہی دے رہے ہیں، بلکہ فرمایا کہ سب سے زیادہ کامل ایمان والا۔ اس میں تفضیل کا صیغہ اللہ کے نبی نے استعمال فرمایا، وہ ہے کہ جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان کو اپنے اخلاق اچھے بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جتنی بھی عبادات مسلمانوں پہ فرض فرمائی ہیں، علماء نے لکھا ہے کہ ان سب عبادات میں جو ارکان، جو افعال، جو ترتیب، جو نظم و ضبط اللہ پاک نے رکھا ہے، اگر انسان گہرائی سے مطالعہ کرے، غور کرے تو معلوم ہوتا ہے ان عبادات سے مقصود بھی یہ ہے کہ انسان میں اچھے اخلاق پیدا ہوں۔ مثال کے طور پہ نماز ہم پڑھتے ہیں، نماز پڑھنا فرض ہے۔ اب نماز میں قیام بھی فرض ہے کہ انسان کھڑے ہو کے نماز پڑھے۔ اب جب انسان نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو سب کی ترتیب ایک جیسی ہوتی ہے، سب لائن میں کھڑے ہوتے ہیں، نظم و ضبط ہوتا ہے۔ اور نظم و ضبط کا خیال رکھنا، طریقے اور سلیقے سے کھڑا ہونا، بے ترتیب اور بے ڈھنگے طریقے سے کھڑا نہ ہونا، یہ اچھے اخلاق میں شامل ہے۔ یورپ میں آپ دیکھیں، سڑک پہ اگر ون وے ہو، ایک طرف سے آنے کا راستہ ہوتا ہے، دوسری طرف سے جانے کا راستہ ہوتا ہے۔ اگر جانے والے راستے پہ ٹریفک زیادہ ہے اور جو آنے والا راستہ ہے وہ صاف ہے تو وہ یہ نہیں کہتا کہ چلو یہ صاف پڑا ادھر سے نکل جائیں، نہیں، بلکہ وہ اپنے سائڈ پہ رہتے ہیں، چاہے دیر لگ جائے، کھڑا ہونا پڑ جائے، انتظار دیکھنی پڑ جائے، وہ لائن نہیں توڑتے۔ ہم کیا کرتے ہیں، میں بھی دیکھتا ہوں، آپ بھی دیکھتے ہیں، انسان شہر والے پھاٹک پہ کھڑا ہو یا انسان عالم آباد والے پھاٹک پہ ہو، گاڑی کی وجہ سے اگر پھاٹک بند ہو تو جو جانے والی سائڈ ہے انہوں نے تو بیچاروں نے جانا ہے، جو آنے والی سائڈ ہے اس طرح بھی لوگ آ جاتے ہیں، اور ان کو پتہ ہوتا ہے اگر رش لگ گیا تکلیف ہمیں ہوگی، بعد میں انتظار بھی دیکھنا پڑ جائے گا، لیکن سارا بے ڈنگا پن، بے ترتیبی ہر روز دیکھنے میں آتی ہے، لوگوں کو نہیں احساس۔ تو نماز میں دیکھیں قیام فرض ہے، سب برابر کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ اپنے زندگی کے اندر نظم و ضبط پیدا کریں۔ پھر دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ انصاف، اسلام یہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان مساوات ہونی چاہیے، عدل و انصاف ہونا چاہیے۔ اور مساوات کس طرح قائم ہوتی ہے؟ چاہے کوئی امیر ہے، چاہے کوئی غریب ہے، چاہے کوئی عالم ہے، چاہے کوئی جاہل ہے، پڑھا لکھا ان پڑھ ہے، نماز میں سارے ترتیب سے کھڑے ہوتے ہیں، ایک لائن میں کھڑے ہوتے ہیں، سب میں مساوات ہوتی ہے۔ مخصوص نشستیں جہاز میں تو ہوتی ہوں گی، بس میں تو ہوتی ہوں گی، اور جگہ بھی ہوتی ہوں گی،
کسی تقریب میں، فنکشن میں، دفتر میں، لیکن نماز میں اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا کہ بھئی جہاں امیر کھڑا ہوگا وہیں غریب کھڑا ہوگا، جہاں عالم کھڑا ہوگا وہیں عام آدمی کھڑا ہوگا، جہاں دیہاتی کھڑا ہوگا وہیں شہری کھڑا ہوگا، جہاں مالک کھڑا ہوگا وہیں اس کا ملازم بھی کھڑا ہو سکتا ہے، کوئی فرق اللہ پاک نے نہیں رکھا۔ اس سے مساوات کا سبق ملتا ہے، اور مساوات قائم کرنا، عدل و انصاف قائم کرنا یہ اچھے اخلاق میں شامل ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں انسان جھکتا ہے، رکوع میں جاتا ہے، عاجزی سجدے میں جاتا ہے تو عاجزی کی انتہا ہو جاتی ہے۔ انسان کسی کے سامنے سر نہیں جھکاتا، سجدہ کسی کے سامنے نہیں کرتا، لیکن اللہ پاک نے نماز میں سجدہ رکھا، رکوع اللہ پاک نے رکھا۔ اس سے بھی مفسرین فرماتے ہیں کہ دیکھیں اللہ پاک ہمیں عاجزی کی تلقین کرنا چاہتے ہیں، اور انسان کے اندر عاجزی کا پیدا ہو جانا یہ اچھا اخلاق ہے۔ اس کے مقابلے میں تکبر آتا ہے، وہ ناپسندیدہ چیز ہے، بد اخلاقی میں شامل ہے۔ تو نماز سے مقصود بھی یہ ہے کہ انسان کے اندر اچھے اخلاق پیدا ہوں۔ اسی طرح آپ دیکھیں، میں نے 3 پہلو بیان، پہلو تو بہت سارے ہیں، اسی طرح آپ دیکھیں اس کے بعد روزہ فرض ہے۔ روزے کے اندر انسان کو بھوکا رہنا پڑتا ہے، انسان کو پیاسا رہنا پڑتا ہے، جائز خواہشات کو انسان کو چھوڑنا پڑتا ہے، اور جو انسان کم کھاتا ہے، کم پیتا ہے، اس کو نیند بھی نہیں آتی۔ تو کم کھانا، کم بولنا اور کم سونا، اور پھر بھوکا رہنے کی وجہ سے غریبوں کی بھوک کا احساس ہوتا ہے، اپنے مسلمان بھائیوں کی بھوک کا احساس ہوتا ہے، ان کے دکھ درد کا احساس ہوتا ہے، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا مادہ پیدا ہوتا ہے، اور انسان یہ سوچتا ہے کہ میں صرف 1 مہینے کے لیے بھوکا نہیں رہ سکتا، بھوک مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی، حالانکہ یہ فرض ہے۔ وہ مسلمان جو بیچارہ سال بھوکا رہتے ہیں وہ کیسے گزارا کرتے ہوں گے؟ تو اس کے ذریعے بھی مقصود یہ ہے کہ انسان کے اندر اچھے اخلاق پیدا ہوں، صلہ رحمی کرنے کا پیدا ہو، دوسروں کا احساس پیدا ہو، دوسروں کی بھوک کا احساس انسان کے اندر پیدا ہو۔ اسی طرح آپ دیکھیں مسلمان حج کرتے ہیں، باقی عبادات کچھ مالی ہیں، کچھ بدنی عبادات ہیں، لیکن حج وہ عبادت ہے کہ جس میں انسان کا بدن بھی خرچ ہوتا ہے، جس میں انسان کا مال بھی خرچ ہوتا ہے، بدنی عبادت بھی ہے اور مالی عبادت بھی ہے۔ جب انسان حج پہ جاتا ہے انسان کو وطن چھوڑنا پڑتا ہے، ٹھوکریں لگتی ہیں، دھکے برداشت کرنے پڑتے ہیں، مزاج کے خلاف کام پیش آتے ہیں، وہ انسان کو برداشت کرنے پڑتے ہیں، مال انسان خرچ کرتا ہے، مال خرچ کرنے سے سخاوت کا مادہ پیدا ہوتا ہے، بخل کی بیماری نکلتی ہے، اپنا وطن چھوڑ کر، کاروبار گھر چھوڑ کر اللہ کے راستے میں نکلنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو جس پہلو سے بھی انسان غور کرے تو نظر یہ آتا ہے کہ ان عبادات سے مقصود بھی یہ ہے کہ انسان کے اندر اچھے اخلاق پیدا ہوں۔ نماز سے مقصود، روزے سے مقصود، حج سے مقصود، دیگر جتنی بھی عبادات ہیں، قربانی ہے، صدقۃ الفطر ہے، اعتکاف ہے، ان سب میں آپ گہرائی سے غور کریں گے تو نظر یہ آتا ہے کہ ان عبادات سے مقصود بھی ہے کہ انسان کے اندر اچھے اخلاق پیدا ہوں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صاحب ایمان بندہ وہ اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے، اپنی سیرت و کردار کی وجہ سے، اپنے اچھے اعمال و اخلاق کی وجہ سے ساری رات عبادت کرنے والے اور سارا دن روزہ رکھنے والے کا مرتبہ پا لیتا ہے۔ یعنی ایک آدمی جو سارا دن روزہ رکھتا ہے، بھوکا رہتا ہے اور ساری رات کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، اور دوسری طرف وہ آدمی ہے کہ جو ساری رات عبادت تو نہیں کرتا، سارا دن بھوکا تو نہیں رہتا، لیکن اس کے اخلاق اچھے ہیں، اس میں شفقت ہے، عاجزی ہے، انکساری ہے، للہیت ہے، تقوی اور پرہیزگاری ہے، اخلاص ہے، زیادہ وہ نفلی عبادات نہیں کرتا لیکن اخلاق اچھے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اچھے اخلاق والا بندہ اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے سارا دن روزہ رکھنے والے کے برابر اور ساری رات عبادت کرنے والے کے برابر پہنچ جاتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت اللہ کے نبی نے بیان فرمائی۔ حالانکہ ذہن تسلیم نہیں کرتا کہ یار ایک بندہ سارا دن بھوکا رہتا ہے، بھوکا رہنا کوئی آسان کام ہے، سارا دن پیاسا رہتا ہے، پیاسا رہنا کوئی آسان کام ہے، جائز خواہشات کو بھی چھوڑنا، کنٹرول میں رکھنا کوئی آسان کام ہے، اور ساری رات پھر جاگ کے عبادت کرنا کون نیند قربان کرتا ہے؟ قربان کرنا بھی چاہے تو نہیں قربان ہوتی انسان سے بعض اوقات، لیکن اللہ کے نبی نے فضیلت بیان فرمائی۔ اسی طرح تیسری حدیث میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میرے صحابیوں، تم سب صحابیوں میں سے، تم سب میرے دوستوں میں سے میرے نزدیک مجھے زیادہ محبوب وہ شخص ہے کہ جس کے اخلاق تم میں سے اچھے ہوں، جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ اور چوتھی حدیث میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن میرے نزدیک وہ ہوگا، میرے نزدیک اس کی کرسی ہوگی، اور میری نظر میں سب سے زیادہ محبوب وہ ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ یہ سارے فضائل اللہ کے نبی نے اس لیے بیان فرمائے کہ ہم اپنے اخلاق کو اچھا بنانے کی کوشش کریں، بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا انا بعثت متمما مکارم الاخلاق،
فرمایا کہ میرے صحابیوں، مجھے اچھے اخلاق کی تلقین کے لیے بھیجا گیا، تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے کہ میں اچھے اخلاق کا اتمام کروں، ان کو مکمل کروں اور لوگوں کو بتاؤں کہ اچھے اخلاق ہوتے کیا ہیں۔ سورہ قلم میں اللہ پاک نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے محبوب ہم نے آپ کو اخلاق کے بلند ترین مرتبے پہ فائز کیا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ چیز اللہ پاک نے نماز کے بارے میں نہیں فرمائی کہ ہم نے آپ کو عبادت کے، نماز کے بہترین اعلیٰ مرتبے پہ فائز کیا ہے، ہم نے آپ کو روزے کے اعلیٰ ترین مرتبے پہ فائز کیا ہے، اے میرے محبوب ہم نے آپ کو حج عمرے کے اعلیٰ ترین مرتبے پر فائز کیا ہے۔ کسی اور عبادت کا ذکر نہیں فرمایا، کسی اور صفت کا ذکر نہیں فرمایا، اخلاق کے بارے میں فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے محبوب ہم نے آپ کو اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائز کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ باقی جتنے بھی عبادات ہیں میرے دوستو، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، قربانی ہے، اعتکاف ہے، صدقۃ الفطر ہے، ان ساری عبادات کا تعلق انسان کے اپنی ذات سے ہے، انفرادی عبادات ہیں، لیکن اگر وہ اچھی نہ بھی ہوں یا ان میں کچھ کمزوری ہو، انسان کا ذاتی نقصان ہے، نیکی کم ہو جائے گی، ثواب کم ملے گا، یا وہ عبادات قبول نہیں ہوں گی، یا اگر چھوڑ دی تو اس کا وبال اسی پر پڑے گا۔ دوسرے مسلمان کو تکلیف نہیں ہے، لیکن اگر ایک مسلمان کے اخلاق ٹھیک نہیں ہے، اس کے اندر بد اخلاقیاں ہیں، اور ایسا شخص اگر وہ گھر میں ہے گھر والوں کو پریشان کرے گا، دفتر میں ہے دفتر والوں کو پریشان کرے گا، مارکیٹ میں ہے مارکیٹ والوں کو پریشان کرے گا، منڈی میں ہے منڈی والوں کو پریشان کرے گا، محلے میں ہے محلے والوں کو پریشان کرے گا، شوہر ہے بیوی کو پریشان کرے گا، بیوی بد اخلاق ہے شوہر کو پریشان کرے گی، بچے بد اخلاق ہیں ماں باپ کو پریشان کریں گے، بچے شریف ہیں ماں باپ بد اخلاق ہیں ان کی وجہ سے اولاد پریشان ہوگی۔ اس لیے اپنے اخلاق کو اچھا کرنے کی کوشش کریں۔ یہ وہ تیسری صفت ہے جو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے کامیاب مومنین کی صفات میں بیان فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاۃ فاعلون، اپنا تزکیہ کرتے ہیں، اپنے اخلاق کو اچھا بناتے ہیں۔ اسی طرح دوسری حدیث میں فرمایا اللہ کے نبی نے فرمایا صحابہ کرام کو، اے میرے صحابیوں کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں کہ جو نماز سے بھی افضل ہے، روزے سے بھی افضل ہے، حج سے بھی افضل ہے اور دیگر عبادات سے بھی افضل ہے؟ تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ ضرور بتلائیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے اخلاق کو اچھا کر لو، اپنے اخلاق کو اچھا کر لو۔ لیکن اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ انسان فرض نماز چھوڑ دے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان فرض روزے چھوڑ دے، فرض حج چھوڑ دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فرض عبادت کرنے کے بعد 5 وقت نماز آپ نے پڑھ لی، زکوٰۃ فرض تھی وہ آپ نے ادا کر دی، روزہ فرض تھا رمضان کا وہ آپ نے ادا کر دیا، عمرہ آپ نے کر لیا، تلاوت آپ کر لیتے ہیں، باقی اعمال کر لیا آپ نے، لیکن اضافی جو نفلی عبادات انسان کرتا ہے، نوافل پڑھتا رہتا ہے، کثرت سے تلاوت کرتا رہتا ہے، کثرت سے انسان روزے رکھتا رہتا ہے نفلی، تو وہ اگر انسان نہ کرے، اپنے اخلاق کو اچھا کر لے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بغیر وہ نفلی عبادات کیے انسان کو، اچھے اخلاق والے کو وہ ثواب سارا مل جاتا ہے۔ ایک آدمی سارا دن روزہ رکھتا ہے، ساری رات کھڑے ہو کے عبادت کرتا ہے، نفلی عبادات کثرت سے کرتا ہے، لیکن اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، اس کی زبان میں ڈنک ہے، بات کرتا ہے تو ڈنگ مارتا ہے، بات کرتا ہے گھر والوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، بات کرتا ہے دوسرے مسلمان کی عزت نفس مجروح کرتا ہے، بات کرتا ہے کسی مسلمان کے راز فاش کرتا ہے، بات کرتا ہے کسی مسلمان پہ طعن و تشنیع کرتا ہے، بات کرتا ہے کسی مسلمان کی بے عزتی کرتا ہے، بات کرتا ہے کسی مسلمان کی پردہ پوشی نہیں رکھتا، وہ تکلیف پہنچاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسا آدمی بے شک عبادت کرتا رہے، وہ افضل نہیں ہے، افضل وہ شخص ہے کہ جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن سب سے وزنی چیز جو انسان کے نام اعمال میں شمار ہوگی وہ انسان کے اچھے اخلاق ہوں گے۔ آپ دیکھیں کل قیامت کے دن انسان کی نیکیاں گنی نہیں جائیں گی، گنتی ان کی نہیں ہوگی، ان کو شمار نہیں کیا جائے گا، بلکہ ان کا وزن کیا جائے گا۔ وزن ایک پلڑے میں انسان کی برائیاں ہوں گی، گناہ ہوں گے، بد اخلاقیاں ہوں گی، ساری زندگی جو انسان نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، سارے گناہ کیے وہ سارے ایک پلڑے میں ہوں گے، اور ایک پلڑے میں انسان کی نیکیاں ہوں گی، جو انسان نے نمازیں پڑھی، زندگی میں روزے رکھے، انسان نے حج کیے، عمرے کیے، تلاوت کی، ذکر و اذکار انسان نے کیا، تسبیحات کی، صدقۃ الفطر ادا کیا، اعتکاف کیا، قربانی کی، غرض صلہ رحمی کی، جو بھی نیک عمل کیا وہ سارے کے سارے نیک اعمال چھوٹے ہوں یا بڑے سب کے سب ایک پلڑے میں رکھے جائیں گے۔ اب ان میں وزن پیدا کرنا ہے۔ وزن کیسے پیدا ہوگا؟ کیا وہ پلڑا جھک جائے؟
پلڑا جھک جائے. جھکے گا کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ پلڑا نماز سے جھکے گا، وہ روزے سے جھک جائے گا، وہ انسان کی حج کی وجہ سے جھکے گا. اس کے اندر وزن جو ہے وہ انسان کی زکوٰۃ کی وجہ سے پیدا ہوگا، انسان کے عمرے کی وجہ سے پیدا ہوگا، تبلیغ کی وجہ سے پیدا ہوگا، جہاد کی وجہ سے پیدا ہوگا نہیں، صلہ رحمی کی وجہ سے پیدا ہوگا. ان عبادات کی، ان اعمال کی اپنی اہمیت ہے، ان کے بڑے بڑے فضائل ہیں، ان کے ثواب اللہ کے نبی نے بیان فرمائے، ملے گا ثواب، کوئی شک نہیں ہے. لیکن وزن نہیں میرے دوستو. وزن کے لیے فرمایا کہ اخلاق جو ہیں وہ انسان کے وزن پیدا کرنے کے سبب بنیں گے، اور اخلاق ہمارے اچھے نہیں ہیں. ایک اچھا خاص آدمی صف اول کا نمازی ہے، اس کو 40 سال ہو گئے نماز پڑھتے ہوئے، لیکن بد اخلاقی سے باز نہیں آتا، بد اخلاقی سے باز نہیں آتا، بات کرنے کی تمیز نہیں ہے اس کو. گھر والے پریشان، ماں باپ پریشان، دوست احباب پریشان. تو اس لیے میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ارشادات میں نے نقل کیے ہیں ان پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، غور کرنے کی. انسان اپنے اخلاق کو اچھا کرنے کی کوشش کرے. علماء فرماتے ہیں کہ ہمارے دین اسلام کے اندر ایک طرف عبادات ہیں، ایک طرف اخلاق ہیں. اخلاق دین اسلام کے اندر عبادات کی طرح آٹے کی طرح ہیں، اور عبادات جو ہیں وہ نمک کی طرح ہیں. آٹے میں کتنا نمک ڈالتے ہیں ہم؟ کتنا نمک ڈالتے ہیں؟ ایک اگر تھال آٹے کی بھری ہوئی ہو اس میں ایک چٹکی ڈال دیتے ہیں، ایک چمچ ڈال دیتے ہیں. نہیں سمجھ آئی؟ اگر یوں سمجھیں کہ 95% آٹا ہو تو 5% نمک بھی نہیں ڈالتے اس کے اندر. تو علماء فرماتے ہیں کہ عبادات تو نمک کی طرح ہیں اور اخلاق جو ہیں وہ آٹے کی طرح ہیں. تو اخلاق کی اہمیت زیادہ ہے، اس لیے کہ اخلاق کا تعلق حقوق عباد سے بھی ہے، اور عبادت کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے. عبادت میں کمی کوتاہی ہو گئی اللہ پاک معاف کر سکتے ہیں، اللہ کا حق ہے. لیکن اگر آپ کے اندر بد اخلاقی ہے، کسی کا آپ حق مار لیتے ہیں، کسی کو آپ تکلیف پہنچا دیتے ہیں، تو دنیا کے اندر بھی آپ اپنے لیے مسائل پیدا کرتے ہیں، اور کل قیامت کے دن بھی آپ ثواب سے محروم ہو جائیں گے. اب جس کی مقدار جو ہے آٹے کی طرح ہے، آٹے کی طرح، اس کو تو ہم نے چھوڑا ہوا ہے، اور عبادت کی مثال جس کی نمک کی طرح ہے اس کو ہم نے پکڑا ہوا ہے. تو بتاؤ کامیابی کیسے ملے گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے نماز کا تحفہ عطا فرمایا 50 سال کی عمر میں. جب اللہ کے نبی کی عمر 50 سال تھی، معراج پہ اللہ کے نبی تشریف لے گئے، اس وقت نماز فرض ہوئی ہے. اس سے پہلے 50 سال کیا تھا؟ 50 سال کیا کیا اللہ کے نبی نے؟ اپنی عبادت کی ہے انفرادی طور پہ، ملت ابراہیمی کے مطابق. ہمارے جد امجد نبی تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی ملت کے مطابق جو عبادت اللہ کے نبی کرتے تھے وہ کرتے تھے. لیکن جو ہے نماز فرض نہیں تھی، روزہ فرض نہیں تھا، حج فرض نہیں تھا، زکوٰۃ فرض نہیں تھی، قربانی، اعتکاف، صدقۃ الفطر، تبلیغ، جہاد یہ فرض نہیں تھا. 40 سال کی عمر نبوت ملی ہے، اس کے بعد تبلیغ اللہ کے نبی نے شروع فرما دی. عبادات تو 50 سال کے بعد کی ہیں، اور 63 سال کی عمر میں اللہ کے نبی دنیا سے پردہ فرما گئے. تو اللہ کے نبی کی زندگی کا وہ حصہ جو 13 سال پہ مشتمل ہے اس کو تو ہم نے پکڑا ہوا ہے. دن رات محنت بھی اسی بھی ہو رہی ہے، لگے ہوئے ہیں. اور پھر جو کرنے والے ہیں، چاہے میں کیوں نہ ہوں، آپ کیوں نہ ہوں، وہ کرنے والا بھی خود کو دیندار سمجھتا ہے، عبادت گزار سمجھتا ہے، اور دیکھنے والے بھی اس کو عبادت گزار سمجھتے ہیں، دیندار سمجھتے ہیں. اور بھائی اللہ کے نبی کی زندگی کا وہ حصہ جو 50 سال کی عمر پہ مشتمل ہے اس کو کون اختیار کرے گا؟ کون اختیار کرے گا اس کو؟ گھروں کا سکون اس وجہ سے برباد نہیں ہے کہ گھر والے بے نمازی ہیں، روزہ نہیں رکھتے، حج نہیں کرتے، عمرہ نہیں کرتے، تلاوت نہیں کرتے. گھروں کا سکون اس وجہ سے برباد ہے کہ آج ہمارے اخلاق ٹھیک نہیں ہے. باقی بات انشاءاللہ اگلے جمعہ عرض کروں گا. اللہ پاک مجھے بھی، آپ سب حضرات کو بھی اپنے اخلاق ٹھیک کرنے کی توفیق عطا فرمائے.